الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من جاء بالبينات الواضحة والحجج الراجحة والبراهين القاطعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث تقریباً 1.5 مہینے سے جاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کی طرف، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ تو جب تک اس کی محبت میرے ساتھ تمام کائنات سے زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کمال ایمان کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو کمال ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہائی ضروری، اور پھر یہ محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ محبت ایک جنس ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں۔ محبت والدین سے بھی ہوتی ہے، محبت اولاد سے بھی ہوتی ہے، محبت رشتہ داروں سے ہوتی ہے، محبت اساتذہ سے ہوتی ہے۔ محبت کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن جب یہ محبت انتہا تک پہنچ جائے، کمال تک پہنچ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔
اور عشق جو ہے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں یہ 3 حروف سے مرکب ہے، عین شین قاف۔ عین سے مراد ہے عقل، شین سے مراد ہے شعور، قاف سے مراد ہے قرار۔ من ذہب عقلہ وزال شعورہ وذہب قرارہ فہو عاشق۔ جس کی عقل چلی جائے، جس کا شعور زائل ہو جائے، جس کا قرار ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں عاشق۔ تو ایمان کے لیے شرط ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور عشق مصطفیٰ ویسے سمجھ میں نہیں آتا، عشق مصطفیٰ کو سمجھنا ہو تو پھر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، حیات الصحابہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ عشق مصطفیٰ کہتے کسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 39 تک پہنچ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ایمان کا اظہار کرنا چاہیے، اب ہمیں اسلام ظاہر کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کی اصرار پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں اسلام کا پہلا خطبہ دیا۔ مشرکین برداشت نہ کر سکے، شرک کرنے والے کہاں توحید برداشت کر سکتے ہیں، باطل پرست کہاں حق والوں کی بات برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بہت مارا پیٹا، کسی نے مکوں سے مارا، کسی نے لاتوں سے مارا، کسی نے پاؤں تلے روندا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید ختم ہو چکے ہیں۔ قبیلہ جو تھا ان کا بنو تیم، وہ لے کر اسے گھر لے آئے، کپڑے میں لپیٹ کر۔ شام تک ان پہ بے ہوشی طاری رہی، بالکل آواز ہی ہونٹوں سے نہیں نکل رہی تھی۔ اور شام کے وقت جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ جو نام آیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب سے پہلے اس نے خیریت پوچھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہ ابو کی بات کی، نہ اماں کی بات کی، اگر بات کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قبیلے والے کہنے لگے کہ تجھ پر جتنی مصیبت آئی ہے، تجھے جتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے تو ہے، اور پھر بھی ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے نام لیا ہے تو محمد کا۔ میں نے کہا یہ تو عشق حقیقی ہے۔ ہمیں تو عشق مجازی میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ معشوق کی طرف سے عاشق پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ اس کو مصیبت نہیں سمجھتا، وہ اس کو نعمت سمجھتا ہے، وہ اس کو زحمت نہیں سمجھتا، وہ اس کو رحمت سمجھتا ہے۔ جیسا کہ مجنوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ لیلا کے دروازے پہ گیا، اور لیلا کا دستور یہ تھا کہ جو بھی اس کے در پہ آتا تھا اس کو بھیک دیتی تھی، اس کو خیرات دیتی تھی۔ لیلا کے اندر سخاوت کا مادہ تھا۔ تو ایک مرتبہ مجنوں نے جب یہ سنا کہ لوگ جاتے ہیں لیلا کے دروازے پر، خیرات لے کے آتے ہیں، مجھے بھی جانا چاہیے، چنانچہ مجنوں بھی کشکول لے کر لیلا کے دروازے پہ جاتا ہے۔ لیلا نکلتی ہے، سب میں خیرات بانٹتی ہے، تقسیم کرتی ہے، مجنوں سے کشکول لے کر زمین پہ دے مارتی ہے۔ تو مجنوں بجائے رونے کے، بجائے چیخنے چلانے کے، ناچنے لگ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ناچنے کا کون سا مقام ہے، اور تجھے تو رونا چاہیے تھا کہ تجھ پہ یہ آفت آئی ہے، سب کو خیرات ملی ہے،
تو محروم رہ گیا ہے تو تجھے تو رونا چاہیے تھا۔ تو شاعر نے اس کو یوں قلم بند کیا ہے کہ کہتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیک دیتی در پہ جو آتا گدا، ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ میں، در پہ آیا بولا کچھ للہ دے، آئی لیلا اور سبھی کو کچھ دیا، ہاتھ سے مجنوں کے کاسا لے لیا، لے کے دے مارا زمیں پہ ایک بار، رقص میں مجنوں ہوا بے اختیار، پوچھا لوگوں نے اے مجنوں نیک نام، رقص کا تیرے بھلا ہے کیا مقام، کہ یہ رقص کا کون سا مقام ہے، یہ خوشی کا کون سا مقام ہے، تجھے تو رونا چاہیے تھا کہ سب کو خیرات ملی ہے، تو محروم رہ گیا ہے۔ تو کہنے لگا بولا مجنوں یا کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کے رم سے واقف نہیں، یہ بلا ہرگز نہ تھی ایک راز تھا، یہ بھی ایک محبوب کا انداز تھا۔ تو یہ تو عشق مجازی والوں کی حالت ہے، اور وہاں تو عشق حقیقی تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ والدہ ان کو لے کر جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی توفیق دے دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے والدہ کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، وہ بھی اسلام قبول کر لیتی۔ تو عشق مصطفیٰ کے بغیر ایمان نامکمل، عشق مصطفیٰ ضروری ہے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کے بارے میں آتا ہے، جب وہ آئے مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے مہمان بنے، ابو جہل نے کھلایا پلایا، ابو جہل کے ساتھیوں نے رات کو جب سونے لگے تو وہ تھوڑی سی روئی لے کر آ گئے۔ طفیل پوچھتا ہے یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا یہاں مکہ میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، وہ جب کلام پڑھتا ہے تو باپ بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹا باپ کو چھوڑ دیتا ہے، جی ہاں بیٹی ماں سے جدا ہو جاتی ہے، ماں بیٹی سے بیزار ہو جاتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس کی آواز تیری کانوں میں نہ پڑے۔ تو طفیل بن عمر دوسی ان سے وہ روئی لے لیتا ہے، سو جاتا ہے، پھر اچانک اسے خیال آتا ہے کہ تو کوئی معصوم بچہ نہیں ہے، تو ایک ریاست کا رئیس ہے، عقل مند انسان ہے، یہ کیا کہ ایک انسان کے خوف سے کہ کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں نہ آ جائے، روئی کانوں میں ڈال کے پڑا ہوا ہے، یہ روئی نکال کر تجھے اس سے ملنا چاہیے، اس کی بات سن لینی چاہیے، اگر اس کی بات تیرے دل کو لگتی ہے مان لے، ورنہ زبردستی تھوڑی ہے۔ چنانچہ روئی اس نے پھینک دی، باہر نکلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ طفیل بن عمر دوسی نے جب قرآن مجید کی تلاوت سنی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو رب رحمان کا کلام ہے۔ چنانچہ طفیل عرض کرتا ہے حضرت جو کچھ آپ کے بارے میں سنا تھا معاملہ اس کے برعکس پایا، آپ نے فرمایا میں تو یہی بیان کرتا ہوں جو تو نے سنا ہے۔ اس نے کہا اگر یہی آپ کی دعوت ہے تو پھر مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل کر لیجیے۔ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی قوم آپ کو ستاتی ہے، آپ کی قوم آپ کو تکلیفیں پہنچا رہی ہیں، آپ میرے ساتھ ہجرت کر کے وہاں میری ریاست میں تشریف لے آئیں، میں اپنا تاج آپ کے سر پہ رکھ دوں گا، میں آپ کا خادم بن جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تک ہجرت کا مجھے حکم نہیں ملا، اور نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے رب کے حکم سے کرتا۔ طفیل نے بڑی منتیں کی آپ میرے ساتھ تشریف لے آئیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں آیا۔ تو طفیل عرض کرتا ہے کہ جب ہجرت کا حکم آئے تو پھر مجھے یاد کر لیجئے، میں آپ کو اپنی ریاست میں لے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جب حکم آئے گا اور جس طرف ہجرت کرنے کا حکم آئے گا میں وہاں ہجرت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب ہجرت کی تو اپنی مرضی سے نہیں کی، اپنی مرضی سے ہجرت کرنے والے ہوتے طفیل کے ساتھ چلے جاتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اپنی طرف سے اگر جا سکتے تو طفیل کے ساتھ چلے جاتے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جاتے ہیں۔ حکم اللہ تعالیٰ کا یہی تھا کہ ابوبکر کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ چنانچہ رات کے وقت آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو تیار پاتے ہیں ہجرت کے لیے، روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ، اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، تذکرہ کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ فوقیت دے رہے تھے، ترجیح دے رہے تھے، فضیلت دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تشریف لائے، فرمایا میں نے سنا ہے میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر کی ایک رات اور ایک دن کا مقابلہ عمر کا پورا خاندان نہیں کر سکتا۔ میرا سارا خاندان حضرت ابوبکر صدیق کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ایک دن کا مقابلہ کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، کبھی آپ کے آگے آگے چلتے تھے، کبھی آپ سے پیچھے چلتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ کیا ہے، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے آگے اس لیے چلتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں آپ کے آگے کوئی دشمن گھات لگا کے بیٹھا نہ ہو، آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اور کبھی پیچھے چلتا ہوں کہ ایسا نہ ہو پیچھے سے تعاقب کرنے والے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں غار ثور میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیتے ہیں کہ آپ یہیں ٹھہر جائیں، پہلے مجھے اندر جانے دیں، غار کی صفائی اچھی طرح کر لینے دیں، غار کی صفائی کر لوں اچھی طرح پھر آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر جاتے ہیں۔ غار کے اندر جو سوراخ تھے، مورخین نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کپڑے پھاڑے، ان سوراخوں کو کپڑے سے بند کیا، جتنے سوراخ نظر آ رہے تھے ان کو کپڑے کے ساتھ بند کرتے چلے گئے، صرف ایک سوراخ باقی بچا۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی ایڑی رکھ دی، اپنی ایڑی کے ساتھ انہوں نے وہ سوراخ بند کر لیا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اب آپ تشریف لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرمانے لگے، اور وہ غار، وہ سوراخ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی کے ساتھ بند کیا تھا، وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈسا۔ تکلیف ہو رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آرام فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، وہ تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن حرکت نہیں کی، اسی طرح بیٹھے رہے۔ اور جب تکلیف کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ابوبکر، روتے کیوں ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک ان کی ایڑی پہ لگایا تو درد ختم ہوا، بالکل جیسے درد تھا ہی نہیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے جب روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ یہاں سوراخ تھے، ان سوراخوں کو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے بند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا یا اللہ ابوبکر کو قیامت میں میرے ساتھ رکھنا، میرے درجے میں رکھنا۔
تو اسے کہتے ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کی، ہجرت تب کی جب حکم آیا، اور ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ طفیل بن عمر دوسی نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم تو ملا، لیکن بجائے میری طرف آنے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہ بھی اپنی ریاست کو چھوڑ کر، سرداری کو چھوڑ کر، گھر والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو مزہ آپ کی غلامی میں ہے وہ سرداری میں نہیں ہے، وہ وہاں کی ریاست میں نہیں ہے، جو مزہ آپ کی غلامی میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا معلوم کرنا ہے تو حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ لیجئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں اغوا کیے گئے، اغوا کرنے والوں نے ان کو بیچا، تو اسی طرح بکتے بکتے آخرکار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ ادھر ان کے رشتہ دار ان کو تلاش کرتے رہے، والد ان کو تلاش کرتے رہے، ان کو پتہ چلا کہ کسی طرح زید بکتے بکتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے، تو والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے بیٹے کی جدائی میں بڑے غمگین اشعار پڑھے تھے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جن کی اولاد بچپن میں گم ہو جاتی ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان پہ کیا گزرتی ہے۔ کافی عرصے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ زید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، ان کا والد بھی ان کا چچا بھی، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بچپن میں اغوا ہوا تھا، وہ آپ نے خریدا ہے، تو ہم اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو پھر مجھے قیمت کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ساتھ لے جائیں، لیکن میں اس پہ جبر نہیں کر سکتا، میں ان کو مجبور نہیں کر سکتا، اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے بے شک چلا جائے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ آپ نے اچھا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، حضرت زید آئے، آپ نے فرمایا انہیں پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت زید عرض کرنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ پہلے تو اپنے والد سے ملے، اپنے چچا سے ملے، آپ نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے باپ ہے، یہ چچا ہے، باپ کی محبت اپنی جگہ۔ اب آپ سوچیں کتنی مدت کے بعد والد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، کتنی مدت کے بعد چچا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، انہیں رشتہ داروں کی یاد کس قدر ستاتی ہوگی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ سب کچھ قربان کر دی۔ یہی حدیث کا مطلب ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کی طرف اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ من والدہ، والد کا لفظ پہلے استعمال فرمایا اس لیے کہ والد ہر کسی کا ہوتا ہے اور اولاد کسی کسی کی ہوتی ہے، تو اس لیے والد کا تذکرہ پہلے فرمایا، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور اس روایت میں اپنی جان کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن جب اولاد کا ذکر آیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اولاد سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب آپ ہی ہوں گے، کیونکہ اولاد تو انتہائی محبوب ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے تو
کبھی آدمی جان قربان کر دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اگر اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا زیادہ ہونا ضروری ہے تو پھر اپنی جان سے تو بطریق اولا زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اس کا پتہ چلتا ہے تقابل کے وقت، ویسے پتہ نہیں چلتا، تقابل کے وقت پتہ چلتا ہے کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یا باقی لوگوں کی محبت زیادہ ہے۔ وہ ایک آدمی کہنے لگا ایک بزرگ سے کہ حضرت ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام سے زیادہ ہونی چاہیے، اور میرے دل میں میرے والد کی محبت زیادہ ہے، میں اپنے والد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو میرا تو ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اس طرح کر کبھی اپنے گھر میں واعظ کا اہتمام کر، میں وہاں آ کر واعظ کروں گا، بیان کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے گھر میں اہتمام کیا، واعظ کے لیے حضرت جی کو بلایا، حضرت تشریف لے گئے، بیان کرنے لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے لگے۔ بیان کرتے کرتے درمیان میں رک گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے لیکن تیرے والد کا بھی تو مقام زیادہ ہے، تیرے والد کا بھی تو مرتبہ زیادہ ہے، تو کچھ بات تیری والد کی کر لیتا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا حضرت کہاں میرے والد، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا تو کہتا تھا کہ میرے دل میں والد کی محبت زیادہ ہے، تو پتہ اس محبت کا چلتا ہے تقابل کے وقت، جب تقابل ہو تب پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے، قلت وقت کی وجہ سے ان تمام کا بیان کرنا ممکن نہیں، ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔